میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہوں پی ٹی آئی کا، اور خان صاحب کی کال پہ ادھر ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت یونیک تیاری ہے آپ کی۔ جی بالکل، یہ یونیک تیاری جو ہے یہ خاص طور پہ جو میری کیپ ہے اس پہ لوگ بڑی سوال کرتے ہیں مجھ سے، تو یہ انصاف سولجرز کی ہماری ایک ٹیم ہے، اس کے لیے ہم نے یہ اسپیشلی ایک کیپ بنائی ہے۔ ہم ویسے ملک کے اندر اصلاحات چاہتے ہیں، میرا جب آپ دیکھیں گے تو میری شرٹ کی بیک سائڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اصلاحات میں رکاوٹ، انقلاب کو دعوت۔ تو اس میں ہمارا یہ پیغام ہے پاکستان کے جو جتنی بھی اشرافیہ ہے اس کے لیے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے مخالف اپروچ کے ضرور ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ تو ملک کے جو ادارے ہیں، سسٹم جو ہے ملک کا، اس کے اندر آپ اصلاحات کریں۔ اور عمران خان نے چونکہ اصلاحات کا نعرہ لگایا ہے تو میں اسی لیے عمران خان کا سپورٹر ہوں پچھلے 12 سال سے۔ تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ خان صاحب یہ جو اصلاحات کا نعرہ ہے اس پر پیرا بھی دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب میں سب سے خاص چیز کیا ہے؟ خان صاحب کے اندر ویسے تو ایک انڈیویجول پرسنالٹی جو ان کی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ان کا یہ دیکھ رہے کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو ان کا یقین ہے، یقین محکم ہے۔ اور یہ جو بنیاد ہے وہ اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کئی دفعہ اپنی جگہ کے اوپر بھی جی کہ آپ کو جو چیز ممتاز کرتی ہے کسی بھی اگر آپ جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے اندر جب موت کا خوف نہیں ہوتا، سارے نہ آپ کے اندر لالچ ہوتی ہے نہ آپ کے اندر کوئی خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ جی آپ قوم کو لیڈ کر سکے۔ تو جس بندے کے اندر موت کا خوف ہوگا یا کوئی لالچ ہوگی وہ قوم کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے بڑی جو خان صاحب کی جو خصوصیت ہے وہ تو یہ ہے، باقی ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ ان کی پرسنالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو جب وہ کرکٹر تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا جی کہ جب وہ بولنگ سائیڈ کے لیے جس وقت آتے تھے نا تو جو گوریاں تھی جس سائیڈ سے خان صاحب نے بھاگ کے آنا ہونا تھا وہ ایک مہینہ پہلے وہ جو انکلوژر ہے اس سائیڈ پہ وہ ٹکٹ بک کر لیتی تھی۔ تو وہ تو ان کی شخصیت کا جو کرشمہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ہم ان کو ایز اے سیاسی لیڈر دیکھتے ہیں، اور جو ان کا سیاسی اپروچ ہے اس حوالے سے خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا انسان ہے۔ اس اتنی بڑی اپروچ کا مالک کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں پورے برصغیر کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے۔ خان صاحب کے پاس پنجاب بھی ہے، کے پی بھی ہے، جی بی بھی ہے اور کشمیر بھی ہے۔ ان کے پاس صرف اسلام آباد ہے، اور انہوں نے اسلام آباد میں کل پرچہ بھی کاٹا ہے اور سیکورٹی بھی واپس لے لی ہے۔ یہ کس چیز سے خوف زدہ ہے؟ خوف زدہ تو ظاہر ہے جی، جب آپ وہ کہتے ہیں نا دیا جب جو ہے وہ بجھنے لگتا ہے تو تھوڑا سا اس سے پہلے ٹمٹماتا ہے، تو آخری جو اس کی جب آگ بجھتی ہے تو خوف ان کو یہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے اس دفعہ یہ تھا کہ پچھلی دفعہ خان صاحب کو جب گورنمنٹ ملی تھی تو پوری طرح اقتدار نہیں تھا ان کے پاس، حکومت میں ضرور تھے لیکن اختیار بہت سارا ایسا تھا جو ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اب خان صاحب نے ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگائی ہے تو خوف تو ہوگا۔ اب جب خوف ہے تو پھر آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ جی یہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ ان کو عوام کا جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے ان کو وہ واپس نکلنے کا خوف ہے۔ ان کو صرف یہ خوف ہے کہ کسی طریقے سے اگر عوام اور عوامی نمائندے اقتدار کے اندر آ گئے تو پھر خواص کے جو نمائندے ہیں جو چند جاگیرداروں کے مفادات کا یہاں پہ تحفظ کرتے ہیں، جو ایک عام آدمی ہے، جو نوجوان یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا جو مستقبل ہے، تو عمران خان تو ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ چند جاگیرداروں کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ تو ظاہر ہے ان کو یہی خوف ہے، اور یہ پھر رات سے میرے تو جو ایک چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، صحیح ہے یہ غلط ہے اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن وہ تو یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ایک نفسیاتی ٹیم ہے ایک انہوں نے وزٹ کیا ان کو، اور ان کی رات کو نیند جو ہے وہ ختم ہوئی ہوئی ہے۔ تو میرا ان کو بھی یہ مشورہ ہے جی کہ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے راستے میں عوام کے فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے اور الیکشنز کروا لیں۔ تو جو سلوک شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، شہباز گل کے ساتھ دیکھیں، پہلے تو یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ لوگ ہمارے سے یہ کہتے ہیں جی کہ آپ فوج کے مخالف ہیں، ہم بالکل فوج کے مخالف نہیں ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے کہ جس ایک بندے نے پوری انڈین پلٹون کو جو ہے وہ اس نے روکے رکھا وہاں پہ؟ مجھے آپ بتائیں جی کہ بریگیڈیئر ٹی ایم کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا شاندار کمانڈو تھا کہ اندرا گاندھی یہ کہتی تھی کہ جب تک ٹی ایم پاکستان کے اندر ہے میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے ایسے لوگوں کے مخالف ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کوئی پالیسی کسی ایک بندے کی ہے، وہ اگر وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ عوامی مفادات کے خلاف ہے تو اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جی ہم صرف اس شخص کے خلاف بات کی جاتی ہے، وہ اس کی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے عمل کے بارے میں، اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا عمل بھی ظاہر ہے اتنا ہی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو شہباز گل نے جو بات کی ہے اگر غلط بات ہے تو ان کو ٹرائل کا پورا موقع دینا چاہیے، ان کے ساتھ پولیس کسٹڈی کے اندر جو تشدد ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم تو بالکل پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام ہمارے اوپر
غداری کا الزام لگا دیتے ہیں. ہمیں یہ بات بتائے کہ 14 اگست کا دن ہو, یعنی ہم جہاں پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہ ہو. یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پہ, اگر ہمارے اوپر آپ غداری کے الزام لگائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے پھر آپ ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم آپ کے اوپر الزامات نہ لگائیں. تو ہم بالکل پاکستان کی فوج کی عزت کرتے ہیں. پاکستان کے جو افواج کے جو سربراہان ہیں, لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ وہ قربانیاں نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہے وہ جب محاذ جنگ پہ جاتا ہے وہاں سے لڑتے ہوئے وہ کوئی جنرل بنتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فوج کا جو نظام ہے اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی کا کوئی جنرل کا بیٹا جو ہے وہ اٹھ کے جنرل بن جائے گا. وہ نیچے سے لے کر قربانیاں دیتے ہوئے اوپر آتے ہیں. تو فوج کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ نہایت شاندار ہے. وہ بطور ادارہ باقی تمام پاکستان کے اداروں کے لیے ایک مثال ہے. تو کسی ایک شخص کی پالیسی کی وجہ سے اگر اس ادارے کو نقصان پہنچے گا, اور وہی ایک ادارہ ہے جو پاکستان کا تحفظ بھی کر رہا ہے, تو ظاہر ہے ہمیں تکلیف ہوگی. ہمارے لیے تو پاکستان اور پاکستان کا آئینہ ہم ہے نا. تو اگر ایک شخص کی انا کی وجہ سے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کی بڑی خدمات ہیں اس ملک کے لیے, بہت زیادہ خدمات ہیں. پاکستان کا کوئی بھی آرمی چیف بنتا ہے وہ آرام سے نہیں بنتا, بہت زیادہ کام کر کے بنتا ہے. تو ان سے جی بالکل, تو ان سے ہمارا یہ ایک مطالبہ ہے